یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو نہ قریب جاؤ مسجدوں کے۔ اب یہاں پہ دو طرح کے معنی کیے گئے ہیں، ایک نماز کے حوالے سے اور ایک ہے مسجد کے حوالے سے۔ تو ہم مسجد کا معنی لیں گے کیونکہ ہمارا موقع وہاں جو ہے وہ مسجد کے حوالے سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ کیا ارشاد فرمائے کہ ایمان والو نہ قریب جاؤ مسجدوں کے۔ اگر تمہارے اوپر نشہ طاری ہے اور اس وقت تک نہ جاؤ جب تک کہ تمہیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی وہ نشہ اتر جائے۔ اور پھر ساتھ کیا فرمایا کہ ولا جنوبان، اسی طرح جو بندہ جنبی ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ بھی مسجد کے قریب نہ جائے۔ الا عابدی سبیل، سوائے مسافر کے۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ جس نے رستہ عبور کرنا ہو، مسجد میں سے گزر کے جانا ہو، اس کو استثناء دی گئی ہے، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے، ٹھیک ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں، یعنی ایسا بندہ جس کے اوپر نشہ طاری ہو اس کا نشہ اتر جائے، اور اس کے بعد پھر وہ جو کہ جنبی ہے وہ مسجد قریب نہ جائیں حتیٰ کہ وہ غسل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مسجد کہتے کس چیز کو، اس بات کو سمجھنا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ مسجد کے معنی آپ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دی گئی ہے، فضیلت عطا فرمائی گئی ہے باقی انبیاء کے اوپر 5 چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے ایک ذکر کروں جو ہمارے موضوع کے ضمن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا گیا، مسجد بنا دیا گیا، یعنی کہ پہلے جو امتیں ہوا کرتی تھی ان کے لیے ایک خاص جگہ تھی، معبد خانے ہوا کرتے تھے ان کے، جن کے اندر وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ عبادت نہیں تھے کر سکتے۔ لیکن یہ خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ اگر کوئی بندہ مسجد کے علاوہ کسی جگہ پہ اگر مجبوری بن بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے عورتیں بھی ہوتی ہیں تو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو مسجد میں یعنی کہ زمین میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو مسئلہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم یہ بات کہیں جی روح زمین پوری ہی مسجد ہے، تو پھر آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کے ضمن میں یہ بات ہمیں رکھنی تھی کہ 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ حالت جنابت میں کرنی جائز نہیں ہوتی، انسان پہ کرنا حرام ہوتی ہے، ان میں ایک مسجد میں جانا بھی ہے، ان میں ایک مسجد میں جانا بھی ہے۔ اور اگر اس بات کو ہم لے لیں تو پھر اس کے پیش نظر اگر پوری زمین ہی روح زمین جو مسجد بنا دی گئی ہے تو پھر یا پھر انسان کے اوپر وہ غسل واجب ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ساری زمین ہی مسجد ہے، تو مسجد کے اندر حرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اس کے لیے جانا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وضاحت تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ ایسی جگہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا ہے عرف کے اعتبار سے، کس اعتبار سے، جس کو عرفاً یعنی کہ مسجد کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پہ ہم اس جگہ پہ آئے، ہمیں پتہ ہے یہ مسجد ہے، اس وجہ سے ہم اس کا نام کیا لے لیتے ہیں، مسجد۔ پوری زمین کو مسجد تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں، گھر میں جائیں گے ہم نے گھر کے باہر لکھوایا ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ بس ہم بازار میں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ڈاکٹرز ہسپتال ہیں، ڈفرینٹ قسم کے یعنی کہ پلیسز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہم نے یہ نہیں لکھا دیکھا کبھی بھی جناب یہاں پہ یہ ٹوٹلی مسجد ہے، بلکہ جس کو ہم عرف میں مسجد کہہ دیتے ہیں اس کو مسجد کہا جائے گا۔ اور وہ جگہ کیسی ہونی چاہیے جس کو وقف کر دیا گیا ہو انسان کے اندر، وہ ملکیت ہو زمین کی، اور اس کے ویسے کیا کرے کہ اپنی طرف سے وہ جگہ دے اللہ کے راستے میں، اور جب وہ جگہ دے دی گئی اور اس کے بعد پھر وہاں پہ تعمیر بنا دی گئی، مسجد کو تعمیر کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے اندر جماعت بھی ہو، اور اس جماعت کا پھر ثواب جب 27 درجے زیادہ بھی ہو اکیلے نماز پڑھنے سے، جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پر 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے، تو وہ 27 درجے اس میں ملے بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جامع مسجد ہے تو اس کے اندر اس کو 100 اور ایک روایت میں 500 ثواب زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ یہ کیودات، یہ خصوصیات اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اور اسی طرح پھر اس کے اندر وہ جنبی اور حائضہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی خصوصیت کے حامل ایسی جگہ ہم نے قائم کر دی تو پھر اس کو ہم مسجد کہتے ہیں، عرف عام میں کیا کہتے ہیں، مسجد کہتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو بندہ جنبی ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے یا پھر حائضہ ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اب وہ جگہ جو کہ جہاں پہ ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں اس کو مسجد نہیں کہا جاتا،
تو اس کے اندر یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ عرف عام میں اس کو مسجد نہیں کہتے ہیں، مسجد نہیں کہتے. ہاں البتہ اس کو آپ سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. اب دوسری بات یہ سمجھنے والی کہ ایسا بندہ جو کہ بھول کر مسجد میں جنبی تھا، اس کے اوپر غسل واجب تھا، وہ بھول کر مسجد میں چلا گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی لکھی ہوئی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نماز قائم کی گئی، لوگ کھڑے ہوئے، صف برابر کروائی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے سے تشریف لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبی ہیں، یعنی کہ آپ کے اوپر غسل جنابت ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم سب لوگ یہیں پہ ٹھہرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. پھر جب واپس آئے تو صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے اس طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی جیسے موتی ٹپک رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے واپس آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صاحب نے کیا کیا؟ نماز پڑھی. تو کیا پتہ چلا کہ کیونکہ بندہ بھول کر اس کو یاد نہیں رہا کہ مسجد میں آ گئے، اگر وہ جنوبی تھا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ واپس چلا جائے، اس کو غسل کرنا ہوگا. لیکن واپس جانے کے لیے ایک شرعی قید ہے اس کے لیے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے جنوبی کے لیے، عائشہ کے لیے کہ وہ مسجد میں آئے، ٹھیک ہے. تو اب ایک بندے کو پتہ چل گیا کہ وہ جنوبی ہے، تو اس کے لیے فقہ حنفی کی روح سے جب یہ ساری حدیث کی بھی بیان کروں گا، یہ حکم ہے کہ وہ بندہ کیا کرے کہ پہلے تیمم کرے گا، ایک قدم بھی آگے بڑھانے سے پہلے تیمم کرے گا، تیمم کرنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ مسجد سے باہر نکلے گا، ورنہ ہر قدم کے اوپر گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار نہیں دیا کہ وہ بندہ جنبی جو ہے مسجد میں رہے. اگر اس نے ہر قدم ایسے بندہ مسجد کے اندر سے گزار کے جانا ہے تو پھر وہ اگر تیمم کر کے نہیں جائے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا قدم کے اوپر. اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے تیمم کر لے. اب ایک اور بات یہاں پہ جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی ہوں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسجد میں موجود رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بار یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم جاری نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو، یا اگر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود خاص کر دے کہ تمہارے لیے حلال ہے کسی بندے کے لیے تو اس بندے کے لیے وہ حلال رہے گا، لیکن باقیوں کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا. اور اس کی واضح مثال سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے وہ مسجد میں ہو، کسی کے اوپر کوئی وہ جنبی ہے تو وہ مسجد میں ہو سوائے میرے اور تمہارے. یعنی کہ پتہ کیا چلا کہ حضور نبی مکرم سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے، اگر وہ مسجد میں رہتے بھی ہیں جنابت کی حالت میں تو ان کے لیے وہ حکم نہیں جو باقیوں کے لیے حکم ہے. لیکن باقیوں کے لیے کیا فرمایا؟ سوائے میرے اور تمہارے، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ مسجد میں ٹھہر اگر جنابت کی حالت میں ہے تو نہیں ٹھہر سکتے. اور اس کی واضح جو مثال ہے وہ ہمیں ملتی ہے سیاستہ کی روایت میں سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں مسجد کے اندر آنے جانے کے لیے کھول رکھے ہیں. کس کے لیے؟ مسجد آنے جانے کے لیے کھول رکھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی طرف سے ان دروازوں کو بند کر حکم فرمایا. اور اس کے بعد واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے کوئی اس کے بارے میں کارروائی نہیں تھی کی، دروازے وغیرہ بند نہیں تھے کیے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے اس لیے نہیں تھے بند کیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی نرمی کا حکم نازل ہو جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حکم فرمایا کہ جو مسجدوں کی طرف دروازے ان کو بند کر دو، دروازے مطابق ان کے دروازے پھیر دو، یعنی کسی اور طرف سے کھولو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں جنوبی اور حائضہ کے لیے حلال نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں ہے. واضح الفاظ میں سمجھ میں آ گئی، یعنی کہ جنوبی ہو جس کے اوپر غسل واجب ہو یا حائضہ عورت تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. اب ایک صورتحال آخری رہ گئی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ مجبوری والی. اب مجبوری ہو تو بندہ کیا کرے؟ مثال کے طور پہ پانی ہمیں باہر سے کہیں سے بھی نہیں مل رہا، کوئی بندہ مسافر آ کے اس کو پانی نہیں مل رہا کہیں سے بھی، اب مسجد میں پانی موجود ہے، نماز کا وقت بھی بڑا مختصر ہے، آپ آمد تیمم برخاست، آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے نماز کے لیے کیونکہ پانی بھی اس کو پتہ ایک جگہ پہ ہے. اب مجبوری کی حالت میں وہ کیا کرے گا؟
اب وہ قرآن کی آیت پہ عمل کرے گا، قرآن کی آیت پہ عمل، کہ یہاں پہ مطلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی کے لیے کیا فرمایا حضرت علی اور اپنے علاوہ کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نقطہ کیا سمجھنے والا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، تم مسجد کے قریب نہ جاؤ، مسجد کے قریب نہ جاؤ. جب تم پہ نشہ داری ہو تمہیں سمجھ آنے لگ پڑے گا یہاں تک کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس کے بعد کیا فرمایا ولا جنوب والے سے جنوبی جو ہے وہ بھی مسجد کے قریب نہ جائے، الا عابدی سبیل، سوائے وہ شخص جس نے رستہ عبور کرنا ہے. واضح الفاظ قرآن میں آ گئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اب جتنی بھی آیات ایسی رکھی گئی ہیں یا پھر ایسی حدیث قائم کی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر فقہ حنفی کی روح سے کیا مسئلہ کیا گیا. اگر کوئی بندہ پھر ایسی حالت میں، ایسی مجبوری کی حالت میں آ گیا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے یا پھر مسافر بندہ ہے تو وہ پہلے تیمم کر لے، تیمم کرنے کے بعد پھر اندر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پانی لے کے واپس آ جائے. یا کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ احتلام اس کو ہو گیا، اعتکاف بیٹھتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جنوبی ہو گیا کوئی بندہ اس طرح مسجد میں لیٹا ہے تو وہ پہلے کیا کرے گا، تیمم کرے گا. تیمم کرنے کے بعد کیا کرے گا، مسجد سے باہر آئے گا. اور ابھی ہمیں پھر اس بات کی سمجھ آ گئی مکمل طور پہ کہ مسجد کے اندر ہم نے چونکہ اور بھی ذکر کرنے کے ٹائم ہم انشاءاللہ اس کو مد نظر رکھیں گے. تو جزئی ایک سمجھ میں آ گئی کہ مسجد کے اندر ایسا بندہ جس کے اوپر جنوبی ہو یا پھر وہ بندہ جو کہ حائضہ عورت ہوتی ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں سوائے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ذالک کرم اللہ وجہہ کریں گے.